بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ طائف، یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا ہی پھیلاؤ ہے، چونکہ حوازن اور ثقیف کے جو افراد تھے جن کے سپہ سالار مالک بن عوف تھا، وہ اپنی فوج کے ساتھ بھاگ کر طائف میں آ گئے تھے اور یہی قلعہ بند ہو گئے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جعرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ یعنی کہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہر اول دستہ روانہ کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو بھیج کر نہ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ راستے میں نخلا، یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیہ سے گزر ہوا۔ لیہ میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے قدرے طول پکڑا، لمبی بات ہو گئی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ یہ 40 دن تک جاری رہا۔ بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن، بعض نے 15 دن، یہ نا مختلف روایات ہیں۔ محاصرے نے قدرے طول پکڑا تو دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آئے یا پیش آتے رہے۔ بلکہ پہلے تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ طائف والے چھا جائیں گے۔ اس تیر اندازی کی وجہ سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی۔ یہ پتھر پھینکنے کی مشین، منجنیق کہہ لیں، اور متعدد گولے پھینکے، جسے قلعہ کی دیوار میں سوراخ پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس سوراخ کے اندر گھس گئی کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان جو ہے وہ دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے، سوراخ سے وہ مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جن سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے، جن کے جو اندر تھے نا قبیلہ ثقیف، یہ خوازن کا ہی تھا،
اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے واسطہ جب انہوں نے دیا نا تو قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی، یعنی کہ جس نے اعلان کرنا تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں آ شامل ہوئے۔ انہی میں حضرت ابو بکرہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہوئے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ایک تو ابو بکر، وہ نہیں ابو بکرہ، وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے لٹک کر نیچے آئے تھے، اور چونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا، اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ وہ انہیں سامان جو ہے نا، جو ان کی ضرورت کا سامان ہے وہ مسلمان انہیں دے۔ سبحان اللہ۔ یہ حادثہ یعنی کہ باہر جانے کا 23 آدمیوں کا 23 آدمی گئے تھے نا، تو یہ حادثہ قلعے والوں کے لیے بڑا جان کا تھا، یعنی کہ انہیں بڑا برا محسوس ہوا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا، میں نے بتایا نا، کوئی کہتا ہے 40 دن، کوئی کہتا ہے 20 دن، کوئی کہتا ہے 18 دن، کوئی کہتا ہے 15 دن، اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا، اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش، گرم لوہوں کی زد پڑی۔ ادھر اہل قلعہ نے اندر پورے سال کا راشن جمع کر لیا، طائف والوں نے پورے سال کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو نوفل بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا لومڑی جو ہے وہ اپنے بٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے، لیکن صحابہ کرام پر یہ اعلان جو ہے نا بڑا گرا گزرا کہ فتح کے بغیر واپس کیسے جائے۔ وہ کہنے لگے ہونا ہو طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر کل پھر لڑ لیں گے۔ تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یعنی کہ دوسرے دن چوٹ جو پڑی تھی، انہوں نے بے چونو چرا رکھتے سفر باندھنا شروع کر دیا۔ تو یہ کفیت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، ان کی صورتحال دیکھ، یعنی کہ کل آپ نے فرمایا تھا چلو واپس چلتے ہیں، یہ انہوں نے سال کا اصل میں راشن جمع کر لیا، قلعہ بند ہو گئے ہیں، ہم اب کیا کریں؟ تو ہاں تعداد تھی نا کافی، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ لومڑی اپنے بٹ میں اگر چلیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سقیف پر بد دعا کر دے، تو آپ نے فرمایا اللہ تو سقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ، بد دعا نہیں کی۔ یہ ارانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے
یہ جو نا حنین کا مال غنیمت آپ نے تقسیم نہیں کیا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں، طائف سے واپسی آئے تو جرانہ پہ کئی روز وعلیکم السلام مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے، یعنی کہ مال غنیمت تقسیم نہیں کیا۔ مقصد کیا تھا تاخیر کا؟ کہ حوازن کا وفد طائب ہو کر آپ کی خدمت میں آ جائے اور جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے، اپنا مال واپس لے جائے، یعنی کہ توبہ کر لے۔ لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی، تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے جو اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ مطلب مال غنیمت کا ڈھیر جو پڑا ہے، تو اب جو مسلمان تھے ان کی تو لالچ بڑی نگاہیں پڑ رہی تھی نا، اور خاص طور پر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور سردار قسم کے لوگ تھے مکہ کے، جو مکہ فتح ہوا تھا نا، تو کتنے لوگ ایمان لائے تھے، لیکن تھے تو نئے نئے نا، مہینہ بھی نہیں ہوا تھا انہیں۔ رمضان میں ہوئی ہے نا فتح، مکہ فتح، تو شوال کا یہ مہینہ ہے، طائف کا رخ کیا، حنین کا واقعہ پیش آیا، تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کی ساری نظریں مال غنیمت پر تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب ہمیں مال غنیمت دے۔ تو آپ کا مطلب تھا وہ آئیں طائب ہو کر جب مسلمان ہو جائیں تو میں ان کو یہ چیزیں، ان کا بچے، ان کے لونڈیاں جو بنائی ہیں واپس کر دوں، اور ان کے جو سامان بھی آیا نا وہ بھی واپس کر دوں، اپنا ہی نقصان کیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ اب دیکھیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم شروع کر دی۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ یعنی کچھ کم 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ کن کو؟ ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان کو۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا یزید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا، ان کے 100 اونٹ 6 کلو چاندی۔ اس نے کہا میرا بیٹا معاویہ، یہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنا ہی مال معاویہ کو بھی دیا، یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ دے دیے۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے، اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دے دیے گئے۔ اس طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، یعنی کہ 300 اونٹ صفوان بن امیہ، یہ سب سردار تھے، اصل میں سردار قسم کے لوگ تھے نا، تو ان کے مطابق آپ نے ان کو دیے۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید کرشی و غیر قریشی امیروں کو 100 اونٹ دیے گئے، کچھ دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں تحفہ کہ انہیں تو کوئی فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہے، غربت کا اندیشہ ہی نہیں ہے، دیے جا رہے ہیں۔ بھئی نبی میں تو فرق ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنا تھوڑی رکھا، تو ان کو حیران ہو رہے تھے کہ ایسے لٹا رہے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں، چنانچہ مال کی طلب میں بدو بھی آ گئے، یہ دیہاتی قسم کے جو مسلمان کلمہ جو پڑھنا ہے بس مسلمان ہے، زیادہ تو تھوڑی تحقیق کی جاتی تھی، یہ مسلمان آ گئے جی، بدو بھی دیہاتی بھی ٹوٹ ہی پڑے آپ پر، اور آپ کو نا ایک درخت کی جانب سمیٹنے پر مجبور کر دیا، یعنی کہ دھکے آپ کو دینا شروع کر دی۔ وہ ایسے نہیں جیسے بچے چھوڑ مچاتے ہیں مجھے دو مجھے دو، اور وہ بیچارے جو بانٹ رہا ہو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، وہ ہٹنے کی بجائے اور آگے، بدو دیہاتی، حتیٰ کہ انہوں نے لکھا کہ آپ ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا، اتنا پیچھے کہ آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی، یعنی کہ پیچھے درخت تھا اس پر آپ کی چادر پھنس گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر مجھے دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چھپائے ہوئے تو
تو میں تمہیں پر تقسیم کر دوں گا. سبحان اللہ. ہاں جی. پھر تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، نہ بزدل نہ جھوٹا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہاں سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگوں واللہ میرے لیے تمہارے مال فہ میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ یہ بال بھی نہیں. یعنی کہ اونٹ میں سے اپنے نا جان سے بال کاٹ کے فرمایا یہ جو بال ہے نا اتنا بھی حصہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو اکٹھا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائے. تو انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں. جو شاہ سوار تھا اسے 12 اونٹ اور 100 بکریاں ملی. یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے پر حق پر لایا جاتا ہے انہیں. یعنی کہ وہ عقل سے نہیں سوچتے، پیٹ کے راستے سے سوچتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی میٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے تو وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اور اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں. یعنی کہ ان کو گھر لانا ہو نا جانور کو تو وہ پٹھے دکھاتے ہیں اسے. سبحان اللہ. کہتے ہیں پٹھے دکھاتے دکھاتے اس کو اوپر باندھ دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھا کہ انسان مختلف قسم کے واقعہ ہوئے ہیں، ایک قسم کے انسان ہی نہ ہوتے. تو مختلف ڈھنگ کے افراد کے لیے اسباب کشی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر پرجوش بن جائیں. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پیٹ کے ایک ہوتا ہے عقل کے راستے سے دین کی طرف آنا اور ایک ہے پیٹ کے ذریعے دین کی طرف آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا لوگوں کو دیکھا نا کہ پیٹ کے ذریعے دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو ایسے ہی لے آئے. اس لیے تو لٹایا ہے سارا. لو جی اب ہوا کیا؟ انصار کا غم. یہ سیاست پہلے سمجھی نہ جا سکی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں حکمت کیا ہے، اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا. انصار جو تھے نا، انصار بالخصوص اس سیاست کی زد پڑی تھی کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطیات سے بالکل محروم رکھے گئے. انہیں کچھ نہیں، حالانکہ مشکل کے وقت انہیں انہی کو پکارا گیا تھا، وہی اڑ کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ شکست فاز و شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی. لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پوڑ ہے اور وہ خود محروم ہے. ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار دل ہی دل میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت سی چہم گوئیاں شروع ہو گئی. یہاں تک ایک کہنے والے نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں ہی جا ملے ہیں، یعنی کہ ان کی طرفداری کیا آپ نے. اس کے بعد سعد بن عبادہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، یہ انصار میں سے تھے سردار. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس حاصل شدہ مال میں سے جو کچھ کیا اس پر انصار اپنے جی میں جو ہے نا آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا مال اپنی قوم میں تقسیم فرمایا. قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے گئے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا گیا. آپ نے فرمایا اسعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں. آپ نے اچھا تو اپنی قوم کو نہ میرے خیمے میں جمع کرو. چنانچہ سعد نکل کر گئے اور انصار کو اس خیمے میں جمع کیا. کتنے تھے جو سرداروں کو بلا لیا ہوگا نا، خیمہ بڑا ہی ہوگا لیکن سب انصار کو نہیں نہ بلایا. ان کے جو سردار ہوں گے نا
جو نمائندگی کرتے ہیں ٹھیک ان کو بلایا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے. اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا انصار کے لوگوں تمہاری یہ کیا چہم گوئیاں ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے، لیکن اپنے دل ہی دل میں تم ناراض ہو رہے ہو. پھر آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور ایک دوسرے کے تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے میری وجہ سے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے. تو آپ نے دیکھو اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو تم بھی کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ تم یہ کہو کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں ہم آئے کہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا، تم نے میری تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اے انصار تم نے میری مدد کی، جب مجھے دھتکارا جا رہا تھا تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم کہہ سکتے ہو میں محتاج تھے تو تم نے غم خواری کی. اچھا یہ ہوتے ہیں دونوں پہلو، دونوں طرف سے بات کی، اپنی بھی بات کی میں تم بھی کرو. اے انصار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی سی عارضی دولت کی ناراض ہو گئے، عارضی دولت کے لیے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا. اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر جاؤ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا. اگر سب لوگ ایک راہ پر چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا. اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر، ان کے بیٹوں کے بیٹوں اور پوتوں پر. مدینے میں ایسی رونق نہیں لگی ہوئی ہے. دیکھیں آپ کی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا بے مثل شخصیت ہے، آپ بے مثال ذات ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ آدمی کو اپنے علاقے سے وطن سے محبت ہوتی ہے، چاہے امریکہ چلا جائے چاہے کہیں چلا جائے، اپنے دیہات پر آ کر اسے سکون ملتا ہے. چاہے ادھر مینڈک ٹرٹر آ رہے ہوں ادھر تو کہ ادھر امریکہ میں بیٹھ کر سوچتا ہے یار ادھر وہ جو تالاب نہیں تھا مینڈکوں والا ادھر جا کے دوستوں کے ساتھ گپے نہیں لگایا کرتے تو ادھر جائیں گے، وہ ادھر بیٹھ کر سوچتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال گزارے ہیں مکہ میں، اور یہ ابھی 8 سال ہوئے ہیں، 8 سال ہوئے نا مدینہ میں، تو 53 سال ایک طرف اور 8 سال ایک طرف. لیکن جو انصار نے ساتھ دیا تو فرمایا کہ میرا ساتھ تمہارے ساتھ ہی ہے، یعنی کہ میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. اور آپ دیکھ لیے آپ کی قبر کدھر ہے؟ مدینہ میں. اور اللہ نے کیسا آبادی کا اہتمام کیا ہے، ادھر مسجد نبی بنا دی اور ادھر آپ کے روزے مبارک بھی ہے، اور ادھر بیت اللہ میں تو لوگوں نے جانا ہی جانا تھا. تو گویا دونوں آباد ہو گئے. تھوڑا سا غور کریں نا، مسجد نہ ہو مدینہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہ ہو تو ٹھیک ہے مدینہ کی ایک پھر تاریخی حیثیت ہوتی، پھر کیا تھا ادھر ہجرت ہی تھی نا آپ کی. لیکن جب آپ کا جسم اطہر ادھر ہے، ایسے ہی ہے نا قبر مبارک میں آپ کا جسم اطہر ہے، تو بہانہ بنا دیا دونوں کی آبادی کا. بیت اللہ تو بعد ہی تھا، بیت اللہ تو بعد ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل میں روزے مبارک اور ایک مسجد نبوی دو ہی ہے نا، اور کیا ہے مدینہ میں مجھے بتائیں. پھر وہ تاریخی چیزیں ہی رہ جاتی ہیں جیسے اور چیزیں ہیں. تو لوگ جاتے ہیں آپ کی قبر مبارک پر درود پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. یہی دو چیزیں
حرم بھی آپ نے بنایا مدینہ کو. تو یہ ہے وفاداری. فرمایا میں آیا تھا تو بے یار و مددگار تھا، تمہیں میرا استقبال کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سب کے احسانات چکا دی ہیں سوائے ابو بکر. فرمایا تھا نا جس نے مجھ پر احسان کیا سب کا میں نے دے دیا، سوائے ابو بکر کے. وہ اتنے بڑے احسانات ہیں وہ اللہ سے لے کر دوں گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ سے لے کر قیامت کے دن دوں گا ابو بکر کا احسان. کیونکہ بھائی پہل کرنی بڑی بات ہوتی ہے. سب سے پہلے مسلمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بعد میں تو پھر دیکھیں نا مکہ فتح ہوا درا در ایمان لا رہے. لو جی اب آپ نے جس کا انتظار کر رہے تھے تو وہ نہ آئے تو اب آگے وہ قبیلے حوازن کی آمد. غنیمت تقسیم ہو گئی جی، تو حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا جو کہ طائف میں نہیں تھا. یہ کل 14 آدمی تھے سردار قسم کے، یعنی کہ نمائندگی کر رہے تھے. ان کا سردار زہیر بن سورت تھا. ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چاچا ابو برکان بھی تھا. وفد نے آ کر سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز میں بات کی کہ دل جو ہے وہ ہل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں تم دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے مال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ دونوں میں سے ایک لے لو، کیونکہ مال تو تقسیم کر دیا تھا نا. تو لونڈیاں وہ عورتیں اور بچے بھی تقسیم کر دیے تھے، لیکن چلو آدھا آدھا کام کر لو. سمجھ نہیں آئی دوبارہ سے کیسے. مطلب یہ تھا کہ آپ نے مال غنیمت میں عورتیں بھی آئی تھی، بچے بھی آئے تھے. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، کہ ہمیں اپنے بیوی بچے زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں. یعنی کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سفارش کریں صحابہ کو اوپر کہ آپ ہمارے قیدی جو ہے نا بیوی بچے واپس کر دیں. اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے یہی کہا، یعنی اٹھ کر. تو جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں. اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ جو واپس کر دیا آپ نے. اس پر اقرا بن حابس نے کہا لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں. وائنہ بن حسن نے کہا جو کچھ میرا اور بنو فرازہ ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے. عباس بن مرد نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں. اس پر بنو سلیم نے کہا نہیں ایسا نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. عباس بن مرداس نے کہا تم لوگوں نے میری توہین کر دی، یعنی کہ میں نے انکار کیا تم نے اقرار کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دیکھو جو لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اسی گھر سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا. لہٰذا جس کے پاس کوئی قیدی ہو وہ باخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہے تو میں ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دیے، تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دیے. البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فے اب حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے میں 6 دیں گے. یعنی کہ آپ وہ واپس کر دے تو آگے جہاد ہوگا، کوئی مال ہاتھ آئے گا تو میں جس نے ایک قیدی دیا ہوگا اس کو 6 قیدی دوں گا. کیسی بات ہے؟ مطلب جس نے خوشی سے دے دیے ہیں وہ تو دے دیے ہیں. نہیں فرمایا کہ میں اس کو 6 قیدی دوں گا کیونکہ اب یہ مسلمان ہو کر آئے. لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باخوشی دینے کو تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم جان نہ سکے آپ میں سے کون راضی ہے کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں
اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف آئینہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر اس نے بھی اسے واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو ایک ایک چادر بھی عطا فرما کر واپس کیا۔ ان قیدیوں کو بھی جو چھوڑا ہے نا، ان کو بھی ایک ایک چادر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جیرانہ ہی سے عمرے کا انعام باندھا اور عمرہ کیا۔ اس کے بعد عطا بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذوالقعدہ 8 ہجری کو ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آپ کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اس وقت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو جو ہے نا، آپ امان کی طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، آپ کو محبت کی تلاش تھی، وہاں کے باشندوں نے آپ کی خوب قدر و منزلت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جو نور یعنی کہ قرآن آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ کی خاطر ساری دنیا کی عداوت مول لی۔ اب وہی آپ ہے کہ جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، وہی 8 سال بعد وہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ اب آپ مکہ کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ کے پیروں تلے ڈھونڈ ڈالا تھا، آپ اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے تھے۔ قرآن نے سچ کہا ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجر المحسنین، یقیناً جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے، سورہ یوسف میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر محسنین کا ضائع نہیں کرتا۔ مطلب یعنی کہ دیکھیں ایک یہ حالت ہے 8 سال پہلے کہ آپ غار ثور میں چھپ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آپ کو لے کر چل رہے ہیں، کبھی ادھر اور یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو جو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، یہ انعام مقرر ہو چکے ہیں۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی، اور ایک جب آئے ہیں تو انہوں نے آپ کو یعنی کہ بطور مہمان کو یہ اپنے پاس رکھا، آپ کے پاس گھر بھی نہیں تھا، اور وہ اصحابہ جو صحابہ کرام آتے تھے وہ مسجد میں صحابہ صوفہ کا چبوترا ادھر رہتے تھے، اور مسلمان ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت یہ تھی، اور ایک حالت یہ آئی ہے کہ پورا عرب ارد گرد آپ کی دہشت سے کانپ رہا ہے، مکہ بھی آپ کا، مدینہ بھی آپ کا، طائف بھی آپ کا، حنین بھی آپ کا، یعنی کہ سارے ارد گرد علاقے زیر متحد ہو چکے ہیں، اور آپ کی عزت و انکساری وہی کی وہی ہے، سادہ سی زندگی۔ کیا کیا جی، اونٹ حالانکہ آپ غور کریں، بیویوں کے لیے بندہ رکھ لیتا ہے، کچھ لیتا ہے، اور میں کہ یہ بال ہے نا جانور کے بال، یہ بھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں، سارے دے دیے۔ یہ ہوتا ہے بادشاہ اور نبی میں فرق، کہ آپ نبی تھے، فرمایا تم مجھے بخیل بزدل جھوٹا نہیں پاؤ گے، مجھے کیا ضرورت ہے، کتنا انعام تقسیم کر دیا۔ لو جی اب یہ طائف کا بھی ہو گیا مکمل، آگے پھر انشاءاللہ تعالی ادھر ہی سے چلے۔